ذہنی طور پہ کسی کو تکلیف دینا، یہ بھی تشدد کی ایک قسم ہے، جو کہ ساس بہو کو دیتی ہے، ساس بہو کو دیتی یا ہے، بہو ساس بہن کو بہن کو دیتی ہے۔ میاں کا بیوی پہ تشدد ہے وہی نہیں، یا ساس کا بہو پہ نہیں، بلکہ بہن بھائی کی لڑائی ہو گئی، بھائی بھائی کی ہو گئی، یہ بھی گھریلو تشدد۔ 14 سال کی بچی، اس نے اپنی کمپلین لانچ کرائی کہ اس کے گھر میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ماں اور باپ اور اس کے باقی بہن بھائی جو تھے وہ شکل میں اچھے تھے، اچھے سے مراد یہ ذرا رنگ بھی فیئر تھا ان کا، اس کی جو تھا نا رنگ بہت دبا ہوا تھا، سارے بہن بھائی اور ایون اس کی ماں بھی مل کے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ عورت اگر تشدد کرتی ہے شوہر پہ تو اس پہ بھی یہی سارے لگیں گی، یا اس کے لیے کوئی نرمی ہے کہ نہیں عورت تھی بیچاری، اس نے تھوڑا بھی تو مارا ہے، کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے یا ان کی معلومات نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، یا یہی موٹے موٹے قانون ہے کہ کسی نے قتل کر دیا تو اس کو سزا مل جائے گی، کسی نے چوری ڈکیتی کر لی، اغوا کر لیا تو۔ ذہنی تشدد مطلب کسی کو ذہنی اذیت دینا، قانون کیا کہتا ہے اس میں؟ مطلب وہ کیسے ثابت کرے گا کہ بھائی مجھے ذہنی اذیت دی ہے اس بندے نے، تو کیا ایف آئی آر کٹوائے گا جا کے؟ ان کے ماں باپ خود پیسے لے کے اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک ٹارچر ہے، ماں باپ کا ٹارچر اپنے بچے کے لیے کہ وہ اس کو ایک اذیت میں ڈال رہے ہیں، اس تو سے ماں باپ کوئی مجرم ٹھہریں گے؟ بالکل ٹھہریں گے۔ زبان سے تکلیف دینا، یہ جہاں اسلام میں منع ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اگر وہ خاتون جس کو طنز کیا گیا ہے وہ طنز کی شکایت بھی کر سکتی ہے اسی پیرائے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس۔ آج ہم بات کریں گے ڈومیسٹک وائلنس پہ، اور کیا ڈومیسٹک وائلنس کا جب نام آتا ہے تو کیا یہ وہی وائلنس ہوتا ہے جو اس سے میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، یا اس کی اور بھی کچھ تناظر ہیں جس پہ ہم آج کھولیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میڈم SP لبنہ ٹوانا، آپ پہلے بھی میرے پروگرامات میں ان کو دیکھتے رہے ہیں، بات کرتی رہی ہیں، بہت اچھی گرفت ہے ان کی۔ آج میں نے زحمت دی ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہوتا بن گیا ہے اس وقت۔ گھریلو تشدد، اور وہ تشدد محض میاں بیوی یا بیوی کے اوپر میاں کا نہیں ہے، بلکہ وہ تشدد اور بھی حوالوں سے ہے جس کا آج ہم ذکر کریں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بتائیے ڈومیسٹک وائلنس، اس کو ہم بالکل تشریح کریں تو کیا ہے وہ؟ لیکن ڈومیسٹک وائلنس کو اگر ہم اردو میں پڑھیں تو آ جاتا ہے گھریلو تشدد۔ ٹھیک ہے۔ نارملی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ گھریلو تشدد سے مراد سسرال والوں کا اپنی بہو کے اوپر تشدد ہے، حالانکہ ٹھیک ہے ایک یہ بھی قسم ہے، لیکن گھریلو تشدد ڈومیسٹک آ گیا، ڈومیسٹک سے آ گیا کہ جس کے اوپر آپ ایکشن بھی لیتے ہیں، لیکن وہ ہر طرح کے اس کے اندر ہیں۔ تشدد کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے ایک ہوتا ہے مینٹل ٹارچر جسے ہم کہتے ہیں، ذہنی طور پہ کسی کو تکلیف دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی تشدد کی ایک قسم ہے، جو کہ ساس بہو کو دیتی ہے، ساس بہو کو دیتی ہے، یا بہو ساس بہن کو بہن کو دیتی ہے، ماں بیٹی کو دے سکتی ہے، بیٹی ماں کو دے سکتی ہے، بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، اور جو خونی رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، دوست ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، اس کی آگے پھر آپ جتنا لمبا اس کو کھینچنا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہ سب تشدد کی اقسام میں آ جاتے ہیں۔ تشدد دو طرح سے کام کرتا ہے یا نظر آتا ہے ہمیں، ایک ہوتا ہے ذہنی تشدد، ایک ہوتا ہے جسمانی، ٹھیک ہے۔ جسمانی میں کیا ہے کہ آپس میں کوئی تو میں شروع ہوئی، ایک دوسرے کے اوپر سے بات پہ اختلاف نہیں ہوا، اختلافات بڑھ گئے اور بات جو ہے وہ گالی گلوچ تک پہنچی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، ہاتھا پائی سے پھر جو ہے اتنے ایموشنل ہو گئے یا اپنے حواس کھو بیٹھے اور ایک دوسرے کو شدید زخمی کر دیا، ایون یہاں تک کہ وہ مرڈر بھی ہو جاتا ہے، تو یہ جسمانی تشدد کہلاتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے نفسیاتی اثرات ہونا، بات چیت آپ کی چل رہی تھی، اختلافات ہو گئے اور پھر آپ نے یا جو بھی اس میں انوالو ہے اس نے اس کو اتنا زیادہ زچ کر دیا کہ اس کے دماغ کے اوپر اثر ہو گیا، اس نے اتنا زیادہ اثر لے لیا کہ اس کو دل کا دورہ پڑ گیا، اس کے دماغ کی کوئی وین پھٹ گئی، ٹھیک ہے، برین ہیمریج ہو گیا، اس کو دورہ پڑ گیا، تو یہ سارے جو ہیں یہ مینٹل ٹارچر ہوتا ہے۔ یہ آگے ان کی پھر قسمیں نکل جاتی ہیں، کون کون اس کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ اس کے اندر زیادہ تر جو ہے یہ معاملات ہم گھریلو تشدد کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ گھر کے اندر سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، اب آپ کے دل میں پہلے سے کچھ تھا، میرے دل میں پہلے سے کچھ تھا کہ اس نے یوں کہا تو میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، اس نے یہ کہا تو میں اسے دیکھ لوں گی، وہ بات جب بڑھ جاتی ہے تو اس میں ایک کیا ہوتا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے کوئی تشدد جب ہوتا ہے تو اگلی پارٹی پہلے سے سوچ کے بیٹھی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو اگر گالی دینی ہے تو اس نے آگے سے یہ رسپانس کرنا ہے، تو میں نے اٹھ کے اس کو کوٹ دینا ہے، پھیر دینا۔ گھر سے مراد کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر سے شروع اس طرح سے ہوتی ہیں کہ بہن بھائی ہیں،
آپس میں ان میں بھی کوئی ہو سکتا ہے, وہ بھی گھریلو تشدد ہی کہلائے گا, وہ بھی گھریلو تشدد کہلائے گا. مطلب ہم جو یہ ہمارے ذہن میں بنا رہتا ہے کہ یار میاں کا بیوی پہ تشدد ہے وہی نہیں, یا ساس کا بہو پہ نہیں, بلکہ عام جو بہن بھائی کی لڑائی ہو گئی, بھائی بھائی کی ہو گئی, یہ بھی گھریلو تشدد کہلائے گا. جو جھگڑا گھر کی چار دیواری میں گھر کی چار دیواری سے یا آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ان کا کوئی ریلیشن بھی ہے, وہاں سے جو جھگڑا شروع ہوگا اور پھر وہ جس اختتام تک جائے گا وہ گھریلو تشدد کہلائے گا. اچھا, آپ نے بھی بڑا اہم بات کی آپ نے کہ ذہنی تشدد, مطلب کسی کو ذہنی اذیت دینا, قانون کیا کہتا ہے اس میں؟ مطلب وہ کیسے ثابت کرے گا کہ بھائی مجھے ذہنی اذیت دی ہے اس بندے نے, تو کیا ایف آئی آر کٹوائے گا جا کے وہ؟ جی ہاں, دیکھیں قانون جو ہے ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے یا ان کی معلومات نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے, یا یہی موٹے موٹے قانون ہے کہ کسی نے قتل کر دیا تو اس کو سزا مل جائے گی, کسی نے چوری ڈکیتی کر لی, اغوا کر لیا تو وہ. ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس کے اوپر یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے, اس کے اوپر پوری سیکشنز ہیں, اور اگر جب آپ دیکھیں کہ کوئی جو زخمی ہوتا ہے تو ہر زخم کی الگ الگ سیکشنز بھی ہیں. جیسے فرض کریں ایک مار پیٹ کا کیس ہو جاتا ہے کسی کے درمیان میں, بات بڑھ گئی, ہاتھا پائی ہو گئی, مار پیٹ شروع ہو گئی, اس میں کسی نے مکہ مارا, اس کے دانت ٹوٹ گئے, ٹھیک ہے, یا اس نے کوئی ایسی کوئی چیز اٹھا کے ماری, اس کا سر پھٹ گیا, یا کوئی ایسا اس نے اس کو پش کیا یا دھکا دے دیا یا کچھ کر دیا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں, یا ہاتھ توڑ دیا یا پاؤں توڑ دیا, گردن پہ تکلیف آ گئی, سر کے اوپر آ گئی, آنکھ پھوٹ گئی, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی ہے اس پہ ہر چیز کے اوپر ایک سیکشن موجود ہے الگ. اچھا, اب اگر ایک ہی واقعہ ہوا, اس میں اس کی آنکھ بھی پھوٹ گئی, اس کے دانت بھی ٹوٹ گئے, تو وہ دونوں سیکشنز لگیں گی اس کے اوپر. تو لوگ اس کو یہ جو مار پیٹ ہے, میں کہتی ہوں مار پیٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے. مطلب لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے پھیٹ دیا, ہلکا دو تین ہاتھی تو لگائے. ہاں, لیکن وہ اگر ایون یہ کہ ایک انگلی بھی اگر اس کی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی ہڈی اگر انگلی کی ٹوٹ جاتی ہے, ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, فریکچر ہو جاتا ہے پورے جسم میں کسی بھی جگہ, تو ان سب کے اوپر جو ہے وہ سیکشنز لگتی ہیں, ہماری سیکشنز ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. سمپل مار پیٹ کی ایک ہے 337, پھر آگے اس کی اے بی سی ڈی جتنی بھی شکلیں ہیں. عورت اگر تشدد کرتی ہے شوہر پہ تو اس پہ بھی یہی سارے لگیں گی, یا اس کے لیے کوئی نرمی ہے کہ نہیں, عورت نہیں بیچاری ہے, اس نے تھوڑا بھی تو مارا ہے, کیا ہوا؟ نہیں, دیکھیں جو قانون ہے نا, قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی سب کے لیے ایک جیسی ہوگی, کوئی عورت یا آدمی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملے گی. اگر آدمی عورت کو بری طرح سے مارتا ہے, پیٹتا ہے, کوٹتا ہے, تو جو سزا اس کو ملے گی وہی عورت کو بھی ملے گی. اگر عورت اپنے میاں کا سر پھاڑ دے, اس کے دانت توڑ دے, اس کی ٹانگ توڑ دے, اس کو کوئی اور طرح سے تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے بہت سارے مظلوم مردوں کی طرف سے یہ سوال کیا ہے کہ پٹتے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو بجائے پٹتے ہیں اپنے گھر میں. اچھا, جو گھریلو تشدد کی ہم بات کر رہے ہیں, باپ جو ہے وہ کٹاس لگا دیتا ہے اپنے اولاد کی. ہم باہر ممالک میں بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی لندن میں, امریکہ میں اگر باپ نے یا اماں نے دو چماڑ مار دیا, اس نے بلا لیا اور 119 بلایا, موبائل آ گئی. یہاں پر بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں, یہاں پر بھی ہو سکتا ہے, اور یہ قانون کا حصہ ہے. کوئی کسی کو بلا وجہ تکلیف نہیں دے سکتا, مار پیٹ نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے یہاں اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہے. ہاں, بہت سی چیزوں میں ہمارے یہاں قانون نہیں ہے, جیسے بچوں سے متعلق ہی ہے. جیسے اس سے پہلے جب دیکھیں, اگر تشدد ہم دیکھیں تو تشدد کی ایک قسم ہمیں یہ بھی ملتی ہے. میں نے اپنے کسی پہلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ کیمل جوکی ہوتی تھی, جس کے اندر یہ چھوٹے بچوں کو اونٹ کے اوپر باندھ کے اور ریس میں لے کے جاتے تھے, اور یہ دبئی اور یہ ان ممالک میں بچے پاکستان سے اسمگل ہو کے یا ان کے ماں باپ خود پیسے لے کے اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک ٹارچر ہے, ماں باپ کا ٹارچر اپنے بچے کے لیے, کہ وہ اس کو ایک اذیت میں ڈال رہے ہیں. تو ماں باپ مجرم ٹھہریں گے؟ بالکل ٹھہریں گے. اس وقت قانون نہیں تھا, ٹھیک ہے, کہ ہم ایسے ماں باپ کو روک بھی نہیں سکتے تھے. لیکن پھر بعد میں یہ این جی اوز نے اور جو اس میں لیگل ڈپارٹمنٹس کے جو لوگ ہیں, انہوں نے سب میں آپس میں مشاورت کر کے اور اس کے اوپر قانون پاس کروایا تھا. تو اس طرح یہ اب جو ہمارے یہاں ہے کہ جی اگر ماں باپ نے ڈانٹ دیا اور اس میں جو ہے وہ پولیس آ جائے گی, تو یہاں پر بھی اگر کوئی بچہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ناجائز ہو رہا ہے تو وہ اپنی کمپلین کر سکتا ہے, چاہے اس کی کوئی بھی. ظاہر ہے بچہ اگر
5 سال سے بڑا ہوگا تو اسے تھوڑا سینس آئے گا کہ مجھے جی ڈانٹ دیا ہے یا کیا ہے. تو اس کے لیے بھی اگر ایک لمیٹیشن بنائی ہے. ابھی مجھے یہ صحیح سے نہیں معلوم کہ اس قانون کے اوپر کتنی امپلیمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں. ہمارا معاشرتی مسئلہ بھی تو ہے نا, لوگوں کے مطلب یہ سینس ہی نہیں ہے. وہ تو اماں ابا بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ تو ہمیں اللہ میں کی طرف سے حق دیا گیا ہے, بچہ دیا اس لیے پھینکتے رہو صبح شام اس کو 2-3 ہاتھ لگاؤ. ہاں لیکن اب وہ چیزیں جو ہے چینج ہو گئی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اب اویئرنیس زیادہ آ رہی ہے. ایک تو فلموں کے ذریعے آ رہی ہے, پھر یہ میڈیا کے ذریعے آ جاتی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے آ جاتی ہے. پھر باہر جو لوگ, پہلے تو باہر اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا تھا, صرف سنی سنائی ہوتی تھی. اب تو بھائی ادھر واقعہ ہوا, ادھر جو ہے سب کو پتہ چل گیا. پھر اگر کوئی جو لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ اگر قانون کی کتابیں کھولتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ قانون تو ہے ایسا کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی ناجائز بات پہ کمپلین کرے گا تو اس کی کمپلین کو سنا جائے گا. ٹھیک ہے, فرض کریں کہ ایک بچہ اگر, چلے میں اپنا ہی ایک بتا دیتی ہوں آپ کو کہ جب میں ویمن پولیس اسٹیشن میں تھی 99 میں, تو میرے پاس ایک 14 سال کی بچی وہ آئی اور اس نے اپنی کمپلین لانچ کرائی کہ اس کے گھر میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اچھا. کیونکہ ساری فیملی, وہ جو اس کا ماں اور باپ اور اس کے باقی بہن بھائی جو تھے وہ شکل میں اچھے تھے. اچھے سے مراد یہ ذرا رنگ بھی فیئر تھا ان کا. ٹھیک ہے, اور یہ اس کی جو تھا نا رنگ بہت دبا ہوا تھا, جس کو ہم سانولا یا کالا رنگ کہہ لیں اس طرح. تو بیچاری تھوڑی سی ہیلدی بھی تھی. تو وہ سارے بہن بھائی اور ایون اس کی ماں بھی مل کے اس کا مذاق اڑاتے تھے, اس کو ایسی ڈسکریج کرتے تھے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آئی اسے کس نے راستہ دکھایا اور کیسے وہ میرے تھانے تک آ گئی. پوچھا نہیں آپ نے اس سے؟ میں نے پوچھا اس سے. جب وہ آئی تو میں نے پہلے تو اس کا مسئلہ پوچھا نا کہ کیا ہے. جب اس نے یہ بات بتائی تو مجھے ایک طرح سے تو مجھے اچھا بھی لگا کہ چلو اس بچی میں اتنی سمجھ آئی کہ یہ اپنا مسئلہ لے کر آئے. کہیں ادھر ادھر جانے کے بجائے اس نے ایک صحیح چینل کا استعمال کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں وومن پولیس اسٹیشن نیا بنا تھا. تو جب میں ایس ایچ او وہاں پر لگی تو اس کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی یہ ویمن تھانہ جو ہے یہ کام کرتا ہے. تو وہ ایسے ہی اس نے کسی وقت ہمارا ایک پروگرام دیکھا تھا. اس پروگرام سے اس کو جو ہے نا آئیڈیا آیا کہ میرا کوئی مسئلہ ہے تو میں ادھر چلی جاؤں. یہ تو میں اس چھوٹی بچی کی بات بتا رہی ہوں جو صرف اس وقت 14 سال کی. میں نے اس کو ٹیکل اس طرح کیا کہ اس کی کمپلین کو بالکل سیریس لیا. ہم نے اس کے پیرنٹس کو بلوایا, اس کی والدہ کو, اس کے بہن بھائیوں کو, سب کو بلایا جو اس کا مذاق کرتے تھے. پھر میں نے اس کی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کاؤنسلنگ کی اس کو. میں نے کہا اگر اس کی جگہ آپ کی فلاں بیٹی ہوتی, اس بیٹی سے بھی کہا کہ اگر اس کی جگہ تم ہوتی اور سب تمہارا مذاق اڑاتے ہو تم پہ کیا گزرتی. پھر ماں سے میں نے کہا کہ آپ تو اس کی ماں ہو, آپ کا تو کام ہی ہے کہ سب کو ایک جیسا لے کے چلو. آپ خود بھی مذاق میں شامل ہو رہی ہو, اگر آپ اس کی جگہ ہوتی تو. اس طرح کر کے میں نے ان کو بہت کنونس بھی کیا اور سختی سے بھی. میں نے کہا اب یہ 15 دن دے رہی ہوں آپ کو, اگر اس 15 دن میں اس بچی نے مجھے یہ دوبارہ شکایت کی تو میں آپ لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کروں گی. تو اس میں آپ لوگ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کریں, اس کو پوری فل رسپیکٹ دیں جیسے آپ اپنے باقی بچوں کو دیتی ہیں. سدھر گئے وہ لوگ. پھر 15 دن کے بعد اس کو بلایا, فیڈ بیک لیا, اس نے کہا ابھی میرے ساتھ سارے سیٹ ہیں. تو یہ اچھا ویسے یہ ہم ڈومیسٹک وائلنس کی گو کے بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو مذاق اڑانا اور یعنی کہ ہمارے اسلام میں بھی اس کی منع ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں, اس کے چہرے کا, اس کے رنگ کا, اس کی جسامت کا, کہ بھائی کہتے ہیں نا ابے چھوٹے ابے بڑے ابے لمبو, ساری باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی دوستی یاری میں بھی کر دیتے ہیں تو دوستی یاری میں تو چل جاتا ہے. گلی محلے میں اگر کوئی کسی کا ریکارڈ لگاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کمپلین کرے گا. دیکھیں اس کے اوپر بھی قانون میں ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. اس کی جو قدرتی, اس کی جو حیت کہتے ہیں نا, فزیکل اس کی جو ہے اس کی شخصیت ہے, اس کے اوپر کوئی اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا, اس کے اوپر آواز نہیں کس سکتا. ایون یہ کہ اگر گلی میں کوئی لڑکی بھی جا رہی ہے تو اس کے اوپر ہوٹنگ نہیں ہو سکتی, کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی. قانون سارا موجود ہے پاکستان میں, لیکن صرف امپلیمنٹ نہیں ہے اور لوگوں کو نہیں پتا. ایون بعض تو پولیس والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ اس کے اوپر لیں, لیکن جو فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا جب ایسے میٹرز آتے ہیں سامنے تو پھر اس کے اوپر قانون باقاعدہ موجود ہے. میرے خیال میں نہ امپلیمنٹ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ کہ اس سے لوگ یعنی کہ وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے, کہتے ہیں اس سے بڑے بڑے معاملات پڑے ہوئے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, چھوڑو. ہاں
یہ ہو جب عام طور پہ لوگوں کو بھی اس کا نہیں احساس ہوتا کہ اگر کوئی اس کو دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نا پاکستانی قوم میں برداشت کی بہت زیادہ کیپیسٹی ہے, گنجائش ہے. کسی کو گالیاں دے دو نا بیٹھے ہوئے, آپ دیکھیں دوست ہوتے ہیں ٹھیک ہے, بڑے جی وہ کہتے ہیں جی بچپن کے دوست ہیں, ایک دوسرے کی ماں بہن برابر کر رہے ہیں, دوستی میں بیٹھے ہوئے, اچھی بلی گپ شپ چل رہی ہے, چرگا کھا رہے ہیں, بوٹیاں توڑ رہے ہیں, اور ایک تیری بے تو یہ وہ فلاں فلاں, ٹھیک ہے. تو بھائی ایسی دوستی کس بات کی, آپ تو اپنی گھر کی عورتوں کو ادھر گالیاں کھلوا رہے ہو. اسی وہی جو مذاق ہے وہ آگے چل کے پھر کہیں نہ کہیں مسائل پیدا کہیں نہ کہیں مسائل. لیکن لوگ جو اب 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, 3 دوست بیٹھے ہیں, کیا ان کا سینس نہیں ہے کہ وہ کیوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں؟ تو لوگ اس چیز کو سیریس ہی نہیں لیتے, ایک دوسرے کے بےزتی کرنے کو بھی اچھا سمجھتے ہیں, اور پھر صبر تو ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں آپس میں, شادی بیاہ کی تقریبات ہیں, اور وہ اس نے کہہ دیا تو نے اس کلر کا کپڑا کیوں پہنا تھا, تو نے اس کلر کا. خواتین خاص طور پہ ایک دوسرے طنز ٹھیک ٹھاک کرتی ہیں آپس میں. وہ خواتین جو طنز کرتی ہیں ایک دوسرے پہ, کیونکہ بہت عجیب سا سوال ہے یہ, ہمارا سننے والا بھی کہہ رہا ہوگا کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, یہاں تو لوگ خواتین تو نہ جانے کیا کچھ کر دیتی ہیں, تو اس سے لیکن طنز کرتی ہیں. زبان سے تکلیف دینا یہ جہاں اسلام میں منع ہے وہ اپنی جگہ ہے. اگر وہ خاتون جس کو طنز کیا گیا ہے وہ طنز کی شکایت بھی کر سکتی ہے اسی پیرائے میں. دیکھیں عموماً ہمارے ہاں جو ہے نا اس کا رواج نہیں ہے, اصولی طور پہ تو وہ کر سکتی ہے, قانون موجود ہے. ہاں, کہ اگر اس کے طنز سے اس عورت کا کیا نقصان ہوا, کیا اس کے دماغ پہ کوئی اثر ہوا, اس نے کوئی کیسے ثابت کرے گی دماغ پہ اثر ہوا؟ ہاں وہ کیسے ثابت کرے گی, اس کو پہلے تو یہ بتانا پڑے گا نا کہ اس کے طنز سے اس کو تکلیف کیا ہوئی, کیا اس کی بےزتی ہوئی. فرض کریں ایک عورت ہے, اس اچھی کسی گیدرنگ میں بیٹھی ہے, اس نے اوور میک اپ کر لیا, اب اس کے جو ساتھ کے آس پاس انہوں نے کوئی دیکھا اور اس کے اوپر جو ہے ہوٹنگ شروع کر دی, تو جس سے اس کو بعد میں اپنی بےزتی محسوس ہوئی, ٹھیک ہے. یا کوئی عورت ہے وہ غریب سی ہے, مطلب مڈل کلاس ہے, اور کسی اچھی اس پہ چلی گئی, وہاں پہ کسی نے اس کے کپڑوں کے اوپر مذاق کر دیا, اس کی شکل کے اوپر مذاق کر دیا, یا کوئی ایسا جملہ کر دیا کہ جو وہ اس کی ٹالرنس سے باہر ہو گیا, کیا وہ برداشت نہیں کر سکی اور اسے انتہا کی حد تک جو ہے اپنی بےزتی محسوس ہوئی, تو وہ اس کے خلاف کمپلین کر سکتی ہے کہ جی میں تو بڑے وہاں سے آرام سے گئی تھی, انہوں نے مجھے ڈی گریڈ کرنے کے لیے, میری عزت کم کرنے کے لیے میرے اوپر اس طرح کے اٹیک کیے. اور پھر وہ اس کی کمپلین چاہے تو وہ کر سکتی ہے, اور پولیس کو بھی اس کی کمپلین کو نوٹس لینا چاہیے. پولیس انویسٹیگیٹ کیسے کرے گی, مطلب ثابت کیسے ہوگا کہ اس نے جو کہا ہے وہ سچ ہے؟ وہ دیکھیں جو کمپلین کرنے آتا ہے نا وہ پورا سینیریو بھی بتاتا ہے ساتھ, جی میں فلاں شادی تھی یا فلاں دعوت تھی, میں ادھر گئی, یہ وہ میری بھابھی تھی جو میرے سے ویر رکھتی تھی, اس نے میرے اوپر اس طرح سے کیا. تو خالی طنز تو چلتے ہیں, ٹھیک ہے, سب لوگ کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے اوپر, لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ طنز کس حیثیت سے کر رہے ہیں, ٹارگیٹ کر کے کہ ابھی اتنے سارے لوگ ہیں نا, میں اس کو آج اتنا ذلیل کر دوں, اتنا بے عزت کر دوں کہ اسے یہ آئندہ ایسے آئے نا, سوچ کے جاتے ہیں کہ آنے دو, دماغ سیدھا کر کے بھیجیں گے اس کا. تو وہ چیز ہے. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو مینٹل ٹارچر ہوتا ہے یا جو ذہنی تشدد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اسی کی ایک قسم ہوتی ہے جو آگے بڑھ کے زیادہ بھی ہوتی. دیکھیں ذہنی تشدد جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن آپ نے ایسے الفاظ, کسی نے ایسے الفاظ اس کو کہہ دیے, چپتے ہوئے الفاظ, کوئی اس کی ایسی بات اس کو کر دی, کچھ لوگوں کے درمیان میں کر دی کہ اس نے اتنا زیادہ اس کا اثر لیا کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا یا چلی گئی. بعض لوگ جو ہیں وہ اس حد تک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں, خودکشی تک کر لیتے ہیں. تو یہ جسمانی تشدد سے زیادہ ذہنی تشدد جو ہے نا وہ خطرناک ہے. مطلب میں لگتا ہے کہ آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے بعد آپ کے پاس ساس بہو کے بہت زیادہ آئیں گے, کیسز ہمارا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی اس نے تو روٹی ایسی پکا دی, کھانا ایسا پکا دیا, چل ابھی ایس پی صاحبہ کے پاس چلتی ہوں میں. اچھا دیکھیں, اس میں ضرور بولنا چاہتی ہوں, میں کہتی ہوں یہ ان عورتوں کے لیے بھی میسیج ہے جو بڑی دھوم دھام سے یا بڑی خوش ہو کے اپنے گھر میں بہو لے کر آتی ہیں, جی میرا یہ بیٹا ہے, اس کے لیے بڑا خرچہ بھی کر رہی ہیں, اس کی شادی بھی کرتی ہیں جا کے, لیکن شادی کے بعد فوراً وہی جو لڑکے کی ماں ہے وہ بالکل ڈائن بن جاتی ہے. سوری ڈائن کا لفظ استعمال کر رہی ہوں. وہ کیوں؟ سسرال والوں کو کسی نے لائسنس نہیں دیا کہ کسی کی لڑکی لا کر اپنے گھر میں اس کو بحیثیت نوکر رکھیں, اس کو صرف گھر کی وہ صفائی کرے, وہ ان کے لیے کھانے پکائے, وہ ان کے کپڑے دھوئے, وہ ان کے بچوں کو کھلائے.
وہ رات بھر میاں کی خدمت کرے, صبح اٹھ کے پورے گھر کی خدمت کرے. کوئی لائسنس نہیں ہے قانونی طور پہ بھی, اسلام میں تو ہے ہی نہیں. اسلام سیدھا سیدھا ہے. بہت لوگ ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, یہ ان سب ساسوں کے لیے جو بہت سر پہ دوپٹہ لے کے, ہاتھ میں تسبیح لے کے, اور جو اسلام کا نعرہ لگاتی ہیں کہ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے, میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں, میں روزے بھی رکھتی ہوں, لیکن اس کو صرف ان نمازوں کا, روزوں کا, حج کا, اس کے سب ثواب اس کو ضرور ملے گا, لیکن صرف اسی چیز کا. پہلے تو حقوق العباد ہے. وہ جو اپنی بہو کو اس کی زندگی تباہ کر دیتی ہے, اس کو نفسیاتی بنا دیتی ہے, اس بہو کو سارا دن وہ مشین کی طرح چلا کے رکھتی ہے. میں سب ساسوں کی نہیں بات کری, صرف ان کی جو واقعی یہ کام کرتی ہیں, اور شوہر کے ساتھ اس کو تھوڑا سا بھی نہیں چھوڑیں گی کہ وہ بچی جو اپنے گھر بار, اپنے رشتہ دار سب کو چھوڑ کے آئی ہوتی ہے, اور وہ اس گھر کے اندر ایک قیدی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. اس کی جو اس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے اس بچی کا, وہ سارا زائل ہو جاتا ہے. وہ ایک جو ہے نا ڈیفینسو پوزیشن میں وہ اپنی پوری زندگی گزار رہی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر ساس کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی میں تو بڑی پابند ہوں نماز کی, میں تو جی حج ہر سال کر کے آتی ہوں. میں دوسرا میں ایک اور بات سوچتی ہوں, دیکھیں ٹھیک ہے یہ اللہ کا قانون ہے, سنت ہے کہ بچی بڑی ہو جائے, بچہ بڑا ہو جائے, اس کی شادی کر دو, ٹھیک ہے, تاکہ وہ کسی غلطی میں نہ جائیں. لیکن جو ان کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک لڑکی اپنے گھر میں کتنی شہزادیوں کی طرح رہ رہی ہوتی ہے, لیکن جب وہ شادی ہو کے چلی جاتی ہے تو وہ ایک گھر کے نئے ماحول میں ہوتی ہے. اگر تو وہ پہلے سے نہیں جانتے ان کو, تو اب اس کے ماں باپ کو تو نہیں پتا کہ وہاں اس گھر کے اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے یا نہیں. جب اگر اس لڑکی کے گھر والے آتے بھی ہیں اس کو ملنے کے لیے, تو وہ اتنا اچھا سینیریو دیتے ہیں کہ جی لڑکی وہ, اور لڑکی بتا بھی نہیں سکتی. تو میں یہ کہتی ہوں ان ماں باپ کے لیے کہ جو اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں, اپنی بچیوں کے پیچھے ضرور جائیں, ان کو دیکھیں کہ وہ وہاں پہ کس حال میں ہے, نوٹس کریں ان کا, اپنی بیٹی کی باڈی لینگویج کو دیکھیں کہ وہاں ڈری اور سہمی ہوئی تو نہیں ہے, وہ کسی ذہنی تناؤ میں تو نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور ان لڑکیوں کے لیے بھی ایک بات کہتی ہوں, یہ سب یہ ڈومیسٹک وائلنس ہیں سارے. لڑکیاں جو اپنی ماں باپ سے صحیح نہیں بتاتی ہیں اپنے سسرال کا حال, یہ ان لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی عموماً کیا ہوتا ہے, لڑکی اپنا گھر بچانے کے لیے نا ماں باپ کو نہیں بتاتی باتیں کہ اس کے ساتھ وہاں کتنی اذیت میں زندگی پتہ نہیں کون تھا ہمارے آگے تصور کہ گھر بچانے کے لیے, گھر بچانے, بچی مر جائے, لڑکے پہ ذمہ داری نہیں ہے گھر بچانے کی. وہ عیاشی کرے, وہ دوسری عورتوں کے ساتھ چکر چلائے, ٹھیک ہے, وہ باہر گھومے پھرے, بیوی کو خرچہ نہ دے, اس کو ذلیل کرے, ماں کے کان بھرنے پہ شرلی کی طرح جائے اور پھٹ پڑے, اپنی بیوی کو مار کوٹ کرے. اس کے لیے کچھ نہیں ہے کہ اس نے گھر بچانا ہے, ساری ذمہ داری اس بہو کے اوپر ہے, اسی نے گھر بچانا ہے. تو یہ سب سمجھے ساس جو ہوتی ہے وہ بھی تو فلم ڈرامے کا نام کیا تھا, ساس بھی کبھی بہو تھی. تو یہ لوگ سب اصل میں والے ڈرامے دیکھ دیکھ کے بھی سب حرکتیں کرتے ہیں. یہ ایک اس کی بھی 2 لاجکس ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ اگر اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوا ہوتا ہے نا اس کے شادی کے بعد سے لے کے, تو وہ کہتی ہے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اب میں بھی آگے رگڑا دوں. اچھا, مطلب یہ ہے کہ روایتیں برقرار رہنی چاہیے, کم نہیں ہو. چلیں یہاں بہرحال میں کہتا ہوں یہ زیادہ تر لوگوں سے درخواست ہے کہ اسٹار پلس دیکھنا کم کر دیں تو گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. اللہ کرے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ہم کسی نیکسٹ اس پہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور کسی اور موضوع لیں گے. دیکھنے والوں سے کہتا ہوں ہمارا موضوع ڈومیسٹک وائلنس تھا اور اس میں بہت سارے ایشوز ہمارے سامنے آئے ہیں. البتہ میں آخر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنی دونوں گالوں کے درمیان, یعنی کہ اپنی زبان اور اپنی رانوں کے درمیان, یعنی کہ شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو حقیقت یہ کہ زبان جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کے یہ بات کہی تھی کہ زبان تمہیں جہنم میں لے جائے گی, اس زبان سے بچو. ہمیں بچنا چاہیے, اور جو طنز ہے یہ زبان سے نکلتا ہے اور دل چیر دیتا ہے, لہٰذا اس سے بچیں, اپنے گھروں کو بہتر کریں, گھروں کو بنائیں. انشاءاللہ ہم کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نیکسٹ موضوع پہ بیٹھیں گے ایس پی تھابا کے ساتھ اور بات کریں گے. آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, آپ کوئی موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں MHA اسپیکس پہ کمنٹ سیکشن میں بھی, اور ہمارے جو فیس بک پیج ہے, انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, اس پہ آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم بھی آپ سے رابطہ کریں گے. شیئر کیجیے گا ویڈیو کو, کمنٹس میں اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.